हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सभी की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर गुलजार हकीम और आप देख रहे हैं ग्लोरियस एज टेलीविज़न। आज हमने अपने स्टूडियो के अंदर खुदाई खादम पास्टर शहबाज गुलजार को दावत दी है, जिनका ताल्लुक ग्लोरी चर्च ऑफ गॉड मिनिस्ट्री से है, और ये कश्मीर कॉलोनी के पास्टर्स इंचार्ज हैं। भाई साहब, कैसे हैं आप? जी प्रेज द लॉर्ड। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली ठीक है और मेरी क्रिस्टिया के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्रिस्टिया ठीक है। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब खुदा का, आपका आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चर्च में स्टूडियो में आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। आमीन। सो खुदा के खादम की हमने बातें सुनी हैं, उन्होंने अपनी फैमिली का अहवाल भी बताया है। खुदा उनको बरकत दे। भाई साहब, आज हम चंद सवालात रोज़े के मुतल्लिक करेंगे, जो अक्सर सवालों का जवाबों का सामना में रहता है। लोग इससे सवाल भी करते हैं, और हम चूँकि मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो इसमें बहुत सारे रोज़े के मुतल्लिक हमें सवालों का सामना करना पड़ता है। तो हमने ये काविश की है कि टीवी चैनल के ज़रिए हम बहुत सारी बातों को लोग तक पहुँचा सकें। तो कलाम मुक़द्दस में आप ज़रा बताइएगा कि किन किन मुक़द्दस लोगों के रोज़ा रखने का जिक्र है। जी पास्टर जी, बहुत अच्छा सवाल है और अहम सवाल है, क्योंकि जैसा कि बहुत सारी बातें आपने बताई और मैं सबसे बढ़कर इस बात के लिए खुश हूँ। मैं अपनी कलीसिया में भी बात कर रहा था कि अभी रोज़ों के अयाम आने में भी वक्त है, रोज़े शुरू नहीं हुए, पर ये जो रोज़ों का सिस्टम, रोज़ों की जो बात चल पड़ी है, ये हमारे रोज़े आने से पहले, रखने से पहले हम बहुत कुछ बातों को सीख रहे हैं। आमीन। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं रोज़ा किन किन हस्तियों ने रखा। हम देखते हैं दानियल नबी हैं, हाँ दाऊद बादशाह है, आस्तर है, मर्द की है, इन हस्तियों ने रोज़े रखे हैं बाइबल में। जी जी, खुदा के खादिम ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। देखें, कोई नबी है, कोई पास्टर है, कोई काहिन है, तो रोज़ा रखना सबके लिए बहुत अहम है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जब लोगों पर मुश्किलात आईं, परेशानियाँ आईं, दुख आए, मुसीबत आए, तो बड़े बड़े नबियों ने भी रोज़ा रखा है। इस रोज़ा रखने के बहुत सारे मकासद भी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब है, खुदा आपको बरकत दे। व्यूअर, आप ये सोच सकते हैं कि हम तो वैसे ही कमज़ोर हैं और खुदा के नबियों ने रोज़ा रखा है, तो हम भी रोज़ा रखना चाहिए हमें। आमीन। तो भाई साहब, दूसरा आपसे सवाल है, क्या मसीही रोज़ा जो है, जब रोज़ा रखते हैं, तो क्या ये दिखावे का रोज़ा होता है? जी पास्टर जी, ये अहम बहुत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हमारे लोग जो रोज़ा रखते हैं, मैंने अभी तक नहीं सुना, मैं खुद भी यही अपनी तालीम देता हूँ लोगों को जो चर्च में, कि बाइबल के मुताबिक, मत्ती की इंजील के मुताबिक हमारा रोज़ा पोशीदा होना चाहिए। हमारा रोज़ा दिखावे का नहीं है। हमारा रोज़ा ऐसा रोज़ा हो कि सिर्फ वो इंसान जिसने रोज़ा रखता है उसके साथ खुदा का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। वो रोज़ा उन दोनों के दरमियान हो, सिर्फ खुदा को और इंसान को पता हो। हमारा रोज़ा दिखावे का रोज़ा नहीं है। आमीन। देखिए व्यूअर्स, खुदा के खादिम ने कैसा ज़बरदस्त आपको जवाब दिया है कि मसीही रोज़ा जो है वो दिखावे का रोज़ा नहीं है, कि हमने वावेला नहीं करना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैनू नहीं छेड़ना, तो मैं काम कोई नहीं करना। तो ये वो जिसके लिए रोज़ा रखा गया है, हमारा खुदा पोशीदगी में देखता है, वो उसका अजर देता है। तो ज़रूर आप रोज़ा रखें, और ऐसा रोज़ा रख कर वावेला न करें, सारे काम भी अपने करने हैं। आमीन। सो भाई साहब, दूसरा एक अहम सवाल है कि रोज़ा रखने के यूँ तो बहुत सारे मकासद हैं, कि इंसान अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, फॉर्म में जाने के लिए, या कलाम को हासिल करने के लिए, या जॉब को, बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए इंसान रोज़ा रखता है। तो रोज़ा रखने का असल मकसद क्या है अकॉर्डिंग टू बाइबल? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? जी पास्टर जी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में मैं 4 लोग हैं, हम बेटी बेटा है। तो हमें एक मकसद था हमारा, हम चाहते थे कुछ करना, तो उसके लिए हम पूरी फैमिली ने रोज़ा रखा ताकि वो हमारा मकसद पूरा हो जाए। तो बेसिकली रोज़ा मकसद के लिए भी है, मगर बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें या अपनी शख्सियत, तो रोज़ा मकसद का भी है, मगर रोज़ा जो है वो हमें खुदा से हमारी रफ़ाकत को बढ़ाता है, खुदा से हमें नज़दीक करता है। बेसिकली रोज़ा हमें खुदा की नज़दीकी बख्शता है। जी बस। जी, बहुत ज़बरदस्त।
جواب ہے کہ خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا روزہ رکھنے والے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ کان لگا کر دعا سننا، کان لاگے گل سننا، یعنی کہ بہت نزدیکی ہم خدا کی حاصل کر سکتے ہیں۔ مین مقصد یہ ہے، تو جب خدا ہمارے نزدیک آ جاتا ہے، جو یسو کول آ جاتا ہے، تو پھر ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ویورز ایسے آپ نے کرنا ہے کہ خدا کی نزدیکی کو آپ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں، یسو کو اپنی زندگی میں لیں، جو یسو آ جائے گا، یسو بادشاہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ تو ضرور آپ ایسا ہی روزہ رکھیں خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی صاحب کا بہت زبردست جواب ہے۔ بھائی صاحب اگر کسی وجہ سے بھول چوک سے نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا وہ گناہ تو نہیں ہوتا؟ جی پاسٹر جی، جب آپ سوال ابھی کر ہی رہے تھے بھول چوک سے، تو مجھے یاد آ گیا، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میری بہن کی بیٹی ہیں، انہوں نے پاسٹر جی روزہ رکھا، تو میرے پاس آ گئی، تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا، تو کہنے لگی، ایکچولی میں ان کا ماموں لگتا ہوں، تو کہنے لگی پاسٹر جی وہ میں نے غلطی سے نا وہ پاپڑ کھا لیا، بھائی کھا رہا تھا، تو پاسٹر جی کیا میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ میں نے اسے بتایا کہ نہیں بیٹا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، بلکہ روزہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم نے بھی اپنے استادوں سے سیکھا ہے، میں نے بھی انہیں سکھایا کہ روزہ تو اصل میں یہی ہے کہ انسان خود کو بھی بھول جائے، خود کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں روزے میں ہوں، وہ صرف خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ جی پاسٹر جی۔ جی زبردست۔ تو ویور آپ نے جواب سنا کہ خدا کے خادم نے ایک ٹیسٹیمنی بھی آپ کے سامنے شیئر کی ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑ رہے تو پھر آپ کا روزہ اگر اچانک بائی مسٹیک آپ کو بھول چوک ہو سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بس بھائی ہوں غلطی سے بھی ٹوٹ گیا تو کھا بھی لو، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ روزے کو کنٹینیو کریں، اس کا اجر خدا آپ کو زیادہ دے گا۔ اچھی بات ہے کہ کلام میں لکھا ہے جب تو نیک کام کرے تو تیرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو یہ ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے، تو بڑی زبردست بات ہے کہ بندہ خود ہی بھول جائے روزہ رکھے۔ ہاللیلویہ۔ تو بھائی صاحب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ روزہ کتنے دنوں کا یا کتنے گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا سا بائبل کے مطابق بتائیں کہ لوگوں نے کتنے کتنے دنوں کے روزے رکھے ہیں۔ جی پاسٹر جی، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، ہماری جاب بھی ایسی ہے کہ زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا روزہ کتنے گھنٹوں کا ہے۔ تو میرے ویورس، کلام مقدس کے مطابق ہمارا روزہ 24 گھنٹے کا بھی ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے، سکھاتی ہے 12 گھنٹے کا بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہم 7 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہمارا روزہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے کلام کو دیکھتے ہوئے ہم روزہ ایسے رکھ سکتے ہیں، 12 گھنٹے کا بھی رکھ سکتے ہیں ہم۔ جی خدا کے خادم نے بڑا زبردست جواب دیا، جتنے حاضرین میں دیکھ رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو سچویشن ہے کہ ماحول کیسا تھا، مسئلے کیا ہوئے، کس وجہ سے روزہ رکھا گیا، اس طرح سے روزہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور روزہ 1 دن کا بھی ہے، 24 گھنٹے کا روزہ ہو سکتا ہے، لوگ رکھتے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ خدا کے خادم نے بڑے زبردست جواب دیے ہیں۔ بھائی صاحب آخری آپ سے سوال ہے، کیا روزہ رکھنے سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا ویسے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ہاں جی پاسٹر جی، بہت اچھا سوال ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں ایسے سوال آنے بھی چاہیے، سامنے آنے چاہیے، تاکہ ہمارے ویورز، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بڑے جو سنتے ہیں وہ اس بات کو سیکھیں کہ ایسا نہیں کہ ہم روزہ رکھ کے ہی اپنی دعائیں خدا کے حضور قبول کروا سکتے ہیں، بلکہ روزہ رکھنے سے ہم اس کام کو خدا سے جلدی ہی کروا سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھیں گے تو ہماری دعائیں سنی جائیں گی، دعا تو خدا ہماری ہر روز ہی سنتا ہے، جب بھی ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں خدا ہماری دعائیں سنتا ہے۔ ہاں روزہ بیسیکلی جب ہم رکھ کے آ جاتے ہیں تو ہمارا کام تھوڑا آسان اور جلدی ہو جاتا ہے۔ جی بس آمین۔ زبردست خدا کے خادم نے جواب دیا ہے۔ میں تھوڑا سا پیسہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں تو دیکھیں، ہم تابع داری کے ساتھ، جیسے خدا کے خادم نے بیان کیا، وفاداری کے ساتھ، خدا کا ڈر خوف رکھتے ہوئے سچائی کے ساتھ جب خدا کے ساتھ چلیں گے تو کلام لکھا مانگے تو تمہیں دیا جائے گا، تو دعا میں جو کچھ آپ مانگیں گے خدا آپ کو ضرور دے گا۔ تو روزہ ایک روحانی عمل ہے،
اچھی بات ہے روزہ رکھنا، لیکن روزہ اگر کوئی بندہ نہیں بھی رکھ سکتا تو اس کے بغیر بھی خدا دعائیں قبول کرتا ہے۔ سو ویور، آپ نے بہت ساری باتیں خدا کے خادم سے سنی ہیں، بہت سے زبردست انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ یقیناً میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس کلام کو سنیں گے تو دوسروں تک شیئر کریں گے، آپ خود بھی برکت پائیں گے اور ہمارے سننے والے برکت پائیں گے۔ اب ہم چاہیں گے خدا کے خادم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنے ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ اگر کوئی بیمار بیٹھا ہوا ہے تو اس بیمار کے لیے بھی آپ ضرور دعا کریں۔ چاہے ویور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ہم دعا کریں گے خدا کے خادم کے ساتھ مل کر۔ یہ دعا مانگتے ہیں۔ قادر مطلق، ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے، تیری پاک حضوری میں آ کر تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی، پیار نرالا اور وفاداری پشت در پشت ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو وعدوں کا خدا ہے۔ آج اس وقت اس گھڑی کے لیے اور خاص کر ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، خدا میں تیرے لوگوں کے لیے برکت کو چاہتا ہوں، تیرے لوگوں کے لیے خدا بحالی کو چاہتا ہوں، تیرے لوگوں کے لیے خدا ترقی کو چاہتا ہوں میرے خدا۔ ہاں میرے خداوند، تاکہ یہ سال تیرے لوگوں کے لیے میرے خداوندہ بحالی اور ترقیوں کا سال ہو میرے خداوند۔ ہاں میرے خدا، اسی طرح میرے خدا اس پیغام کے لیے جو کہ میرے خدا روزے کا ایام میرے خدا اور روزے کے متعلق خداوندہ جو کلام میرے خدا نے سیکھا ہے، تیرے لوگوں نے میرے خدا سنا ہے، انہیں برکت دینا، اور ان باتوں کو میرے خدا جو یہ سنتے ہیں کہ روزہ ہمیں کس وقت اور کتنا رکھنا چاہیے، روزہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، ان ساری باتوں کو خدا یہ جانے، سیکھے میرے خدا، تاکہ جب یہ روزے میں آئے تو ان کی میرے خدا زندگیاں تیرے کلام کے مطابق ہو میرے خدا، اور تیرے نام کو جلال ملے۔ اے میرے خداوند، میں یسوع کے نام سے ان تمام تر بیماروں کے لیے خدا دعا گو ہوں، یسوع کے نام سے تیرا شفقت والا ہاتھ بڑھے اور بیماری جائے میرے خدا، اور میرے خدا تندرستی آئے میرے خدا، شفا جاری ہو جائے، بیمار چنگے ہو جائے میرے خدا۔ ہاں میرے خدا، تیرے کلام کے مطابق اے میرے خدا بہرے سنے میرے خداوندہ، ہاں لنگڑے چلے میرے خدا یسوع کے نام سے، اور بیمار اچھے ہو جائے میرے خدا، اور تیرے نام کو جلال مل جائے۔ اسی طرح خداوند تیرے بندہ کے لیے میرے خدا رحمن، اے میرے خدا گزار حکیم کے لیے، تیرے بندہ کے لیے خدا برکت چاہتے ہیں، اپنے بندہ کو برکت دے اے میرے خدا، اور زیادہ ان کی حدود کو بڑھا، منسٹری کو بڑھا میرے خدایا۔ ہاں میرے خدا، اسی طرح میرے خدا ان بچوں کے لیے خدا، مبشر صاحب کے لیے، بیٹے کے لیے خدا برکت چاہتے ہیں، تمام میرے خدا سسٹم پر تیری برکت ہو میرے خدا۔ اب یہ میرے خدا پہ کام اسی طرح میرے خدا یسوع بڑھے اور زیادہ لوگوں تک میرے خدا یہ پیغام پہنچے، تاکہ تیرے ہی نام کو جلال ملے، جیسے تیرا کلام کہتا ہے میرے خدا کہ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی اور خوشخبری پھیلاؤ میرے خدا۔ اے میرے خدا تو رحم کر، تمام ترک میرے خدا اس انتظام کو اپنے ہاتھوں میں لے، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ اور دیکھا خدا کے خادم نے کیسے زبردست آپ کو جواب دیے ہیں۔ آپ اس کلام کو سنیں، شیئر کریں، اور ہمارے کلام کی انمول باتوں کی جو پوڈ کاسٹ کس طرح چل رہی ہے آپ ضرور انہیں دیکھیں، تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چینل کو ضرور دیکھیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کلام کو پہنچائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔